یہ اس خاندان سے آتے ہیں جس نے رشیا کے خلاف بھی یدھ لڑا، جس نے یو ایس کو بھی ہٹایا، جن کے پتا جی نے حقانی نیٹ ورک کی شروعات کی، الحکومہ يعرف موقفي، پھر شانتی وارتا میں حصہ لیا۔ This is not just a name. This is Anas Haqqani. آپ طالبان میں رہے، آپ پر 2 بار پھانسی کی سزا کا اعلان کیا گیا، کیا مجھے آپ سے ڈرنا چاہیے؟ یہ اس خاندان سے آتے ہیں جس نے رشیا کے خلاف بھی یدھ لڑا، جس نے یو ایس کو بھی ہٹایا، پھر شانتی وارتا میں حصہ لیا، اور آج افغانستان جس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے اس میں بھی اہم بھومکا نبھا رہے ہیں۔ انس حقانی صاحب، بہت بہت سواگت ہے آپ کا۔ آپ کو بھی بہت بہت ویلکم ٹو افغانستان۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ کبھی انڈیا آئے سے؟ نہیں، اب تک انڈیا کا سفر نہیں ہوا۔ ٹی وی میں لیکن آپ کافی آئے ہیں۔ اور ٹی وی میں تو دیکھ رہے، ٹی وی میں انڈیا دیکھ رہے، اور کتابوں میں بھی، اور ریئل میں اب تک نہیں ہوا۔ میں جب افغانستان آ رہا تھا تو مجھ سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ سنبھل کر جانا۔ اب میں اس لیڈر کے ساتھ انٹرویو کر رہا ہوں جن کے پتا جی نے حقانی نیٹ ورک کی شروعات کی۔ آپ طالبان میں رہے، آپ پر 2 بار پھانسی کی سزا کا اعلان کیا گیا، کیا مجھے آپ سے ڈرنا چاہیے؟ یہ تو ابھی آپ کے آپ سے بہت متعلق ہے یہ بات۔ افغانستان آپ نے دیکھا 2 دن سے یا کتنے ٹائم صاحب آئے ہیں، اور جو ادھر جو ریئل سچویشن ہے، جو زمین کے اوپر جو واقعات ہے، وہ جب لوگ آپ کی طرف ادھر آ جائے اس کو پتہ چل جائے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ریئل سچویشن کس طرح ہے۔ اور جو چیز اب تک میڈیا میں اور باہر ہمارے ملک سے لوگوں کی ذہنیت میں اس کو آنکھ میں، وہ لڑائی کے زمانے سے وہ پروپاگنڈ اور تبلیغات کے نتیجے میں جو وہ مخالف لوگ ہمارے کنٹری میں جو اس میں لڑائی لے کر آئے تھے، وہ اب تک وہ وائرس اب تک باقی ہے۔ لیکن جب اس طرح لوگ آتے ہیں آپ کی طرح، وہ سمجھتے ہیں کہ ریئل سچویشن کیا ہے۔ یہ آپ کے متعلق آپ مجھ سے ابھی ڈرتے ہیں، آپ افغانستان کو پسند کرتے ہیں اور ریئل سچویشن پہ کوئی کمنٹ دیتے۔ میرا ڈر وہیں ختم ہو گیا جب آپ نے مجھ سے کہا کہ آپ ہمارے کرکٹ کے ویڈیوز دیکھتے تھے، جی، اور آپ نے ہمارے سارے ویڈیوز دیکھے۔ جی، اس طرح ہے، کیونکہ ایک چیز جو ہے، ہم اس طرح لوگ ہیں کہ ہمارے زندگی، ہمارے پیدائش، ہمارے جوانی سے پہلے دن اور جوانی تک وہ حالات لڑائی اور جھگڑے اور اس طرح زمانے میں گزرا ہے۔ تو اس کی وجہ سے اس زمانے کا تاثیر اس طرح لوگوں کے اوپر بہت زیادہ تاثرات بھی ہے۔ یہ چیز نیچرل اور طبیعی لیول پہ ہر انسان پہ آتے ہیں۔ اور ایک چیز جو ہمارے اندر ہے، وہ بہت زیادہ صحافی لوگ اور بہت زیادہ اس طرح اخباروں سے اور چینل سے لوگ آتے، لیکن ہمارے اندر جو چیز ہے تو خط میرے اندر نہیں۔ ادھر ہمارے بڑے لوگ جو ہمارے بزرگ آپ دیکھ لیں، وہ اپنے آپ کے لیے مارکیٹنگ اور اپنے آپ کے لیے سوشل میڈیا وغیرہ میں اس چیز کے پیچھے زیادہ کوشش نہیں کرتے، لیکن آپ کی طرح اور بھی بہت زیادہ لوگ آتے ہیں اس دنوں میں۔ آپ کے ساتھ جو اچھا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپ افغانستان کے کرکٹ شو پر بہت زیادہ اچھا تبصرے کرتے تھے، کیونکہ ہم اس لوگوں کے ساتھ ہمارا دلچسپی زیادہ ہے، کیونکہ وہ افغانستان اور ہمارے لوگوں کے لیے اس طرح پازیٹیو کام کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے پھر آپ کے دیکھنے سے اور آپ کے آنے سے ہم خوش ہوئے تھے، اور آپ پھر بھی ویلکم کرتے ہیں۔ اب میرے من میں ایک بڑا انٹرسٹنگ کوشچن چل رہا ہے، رشیا سے لڑائی کرنا زیادہ مشکل تھا، امریکہ سے دوحہ میں بات چیت کرنا، یا افغانستان کرکٹ ٹیم کو پچھلے 3 سال میں بڑا کرنا؟ زیادہ ٹف کیا تھا؟ اس میں تو اہم سوال ہے، اور ہر سائڈ میں اس میں تفصیل کی ضرورت بھی ہے۔ رشیا کے ٹائم میرے عمر کم ہے، ہمارے جو والد مرحوم جلال الدین حقانی تھا، اس زمانے کا ہمارے دوسرے بزرگ اس زمانے میں اس نے حصہ لیا تھا اپنی کنٹری، اپنے عقیدے اور اس اپنی کنٹری آزادی کے لیے اس نے جہاد کیا اور اس نے لڑائی کیا۔
تو پھر جب یہی 20 سال جو زمانہ تھا امریکن اور جو نیٹو، وہ زیادہ ممالک افغانستان میں آئے اور افغانستان کو اپنے قبضے میں لے لیا، جو ہمارے اوپر جو گزر گیا. میں بھی دوسرے انسانوں کی طرح ایک ہم انسان تھا، ایک چھوٹا سا یس. اور دوسرا بات یہ کہ جوانی تک جو دوسرے انسان آپ کی کنٹری میں آپ دیکھ لیں، دوسرے جگہ میں جو چھوٹے کے لیے اور بڑے کے لیے، جوان کے لیے جو چیز نیچرل زندگی میں آتے ہیں، وہ ایجوکیشن کرتے ہیں، وہ سپورٹ کرتے ہیں اور دوسرا کام کرتے ہیں. ہمیں بھی اس طرح ہمارے جو سب کنٹری کے جو لوگ تھے اس کے لیے ہمارے خواہش تھا اور ہم اس کے لیے بہت محتاج تھے. لیکن جو چیز آئی وہ ہمارے اوپر وہ ایک مجبوریت کا زمانہ تھا اور بہت سخت تھا، اور یہی ہمارے حق بھی تھا. وہ اپنے آزادی کے لیے، اپنے دین کے لیے ہم نے بہت اچھے عقیدے کے ساتھ ہم نے لڑائی بھی کیا اور قربانی بھی دیا، بہت شہداء اور بہت نقصانات بھی ہم نے دیکھ لیا. پھر آخر میں جو آپ نے سوال کیا، جو ڈپلوماسی دوحہ میں اور رشیا اور امریکن اور کرکٹ، اس میں ہر چیز میں فرق ہے. اور جو مسئولیت ہے، جو ڈپٹی ہے انسان کے اوپر، وہ ہر ایک اس چیزوں میں اس کو فرق ہو سکتا ہے. لڑائی کے دوران مثلا ہمارے لڑائی تھا، جہاد تھا امریکہ کے خلاف اپنے ملک کی آزادی کے لیے، اپنے دین کے لیے، لیکن ادھر ہمارے ڈپٹی اور مسئولیت تھوڑا کم تھا لوگوں کے سامنے. لڑائی کی مسئولیت تھا، وہ آزادی کے لیے کام کرنا تھا، تو وہ مسئولیت تھوڑا کم تھا. لیکن جب آپ گورنمنٹ میں آ جائے یا آپ اپنے ملک کے خاطر، آزادی کے خاطر آپ ڈپلوماسی کرتے ہیں اور نیگوسیشن میں سے، تو ادھر آپ کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری اور بھی آتے. تھوڑا گورنمنٹ کے ٹائم اور یا نیگوسیشن کے ٹائم وہ لڑائی کی بنسبت وہ بھی سخت ہے، لیکن ہمارے لوگ اس کے ساتھ عادت بن گئے اور وہ تھوڑا سا زیادہ سخت، کیونکہ لوگوں کی مسئولیت کا آپ کے اوپر آتے. اور جو کرکٹ کی بات ہے، کرکٹ تو ہمیں اس طرح چیزیں بھی پسند ہے کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا، لیکن آپ کے لیے کافی ہے کہ 3.5 سال 4 سال میں افغانستان کا ٹیم کس منزل تک پہنچ گیا.